محترم ناظرین، آپ کے بچے، آپ کی اولاد آپ کو اگر بہت ستاتے ہیں، آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر آپ کی کوئی بات نہیں مانتے، جب والد گھر سے چلے جاتے ہیں تو بچے ماں کو ستاتے ہیں، سکول نہیں جاتے، راتوں کو روتے ہیں، ڈرتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کے بچوں کے ساتھ، آپ کی بات نہیں مانتے، چاہے بڑے آپ کے بچے ہیں، آپ کے نافرمان ہیں، آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی یہی کوئی مسئلہ درپیش ہے تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، آپ کی فرما بردار بن جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین۔ ماں باپ بچوں کو بہت پیار سے پالتے ہیں اور والدین محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں بچوں کو کھلانے کے لیے، یہ ہمارا بچہ کچھ بن جائے بڑا ہو کر، لیکن جب بچہ ہی تکلیف دینے لگ جائے، جب بچہ بات نہ مانے، جب بچہ ضدی بن جائے، ماں باپ کا نافرمان ہو، تو والدین کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جسے اتنی محنت سے پالا ہوتا ہے، وہی بچہ باتیں کرنے لگ جائے، وہی بچہ ذلیل کرنے لگ جائے، یہ بڑوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر بچے چھوٹے بھی ہیں، ان کے اوپر بھی یہ وظیفہ کام کرے گا۔ اگر وہ ضدی ہیں، اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں، وہ ضدی ہیں، شرارتی ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کے بعد وہ بچے بھی صحیح ہو جائیں گے، سب اولاد انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی، وہ چھوٹی اولاد ہے چاہے وہ بڑی اولاد ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار آپ اچھی طرح سے جان لیں، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھو گے کہ آپ کے بچے کیسے سدھر جائیں گے۔ ناظرین، اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہو، چاہے کسی بھی نماز کے بعد، تہجد کے بعد، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، اب اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیسا ہے؟ پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے۔ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن اب یہاں پہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا زیادہ بہتر رہے گا۔ میرے ساتھ بھی ایک بار پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے ناظرین یہ درود پاک صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے پانی والے گلاس کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ سورہ اخلاص جس کو نہیں پتہ ایک بار میں تلاوت کر کے بتا دیتی ہوں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ قرآن پاک کی چھوٹی صورت ہے، آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے پڑھ کر پانی والے گلاس کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو آیت الکرسی زبانی نہیں آتی تو قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھ لیں۔ اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی 11 مرتبہ جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ نے پانی کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جلدی جلدی میں وظیفہ نہیں کرنا، آرام سے پورے صحیح لفظ ادا کرنے ہیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی کام کرو اچھے سے کرو، جلد بازی میں کام نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ وظیفہ جلد بازی میں نہیں کریے گا، کیونکہ آپ ایک ایسا خاص قسم کا عمل کر رہے ہو، آپ کی اولاد نہ فرما بردار ہے تو آپ اس کو فرما بردار بنانا چاہ رہے ہو۔ تو ناظرین زیادہ سے زیادہ آپ کے صرف 10 منٹ لگیں گے، آپ نے اچھے سے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، جب آپ پانی کے اوپر پھونک مار دیں گے تو اس پانی کو آپ نے سنبھال لینا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی بتا دیتی ہوں۔ پھر آپ نے دعا کرنی ہے، یا اللہ میرے جو بچے ہیں میرے لیے فرما بردار بنا دے۔ اس وظیفے کو عورت مرد دونوں کر سکتے ہیں، کوئی میرا بھائی دیکھ رہا ہے، کوئی میری بہن دیکھ رہی ہے، اس وظیفے کو دونوں کر سکتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ جو میری اولاد ہے میرے لیے نیک بنا دے، میری ہر بات مانے، مجھے تنگ نہ کرے، ذلیل نہ کرے، یا اللہ اس کو فرما بردار بنا دے۔ ناظرین آپ نے بچے کا نام لے کر دعا کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے بچے کا نام علی ہے، میں مثال دے رہی ہوں، کوئی بھی نام ہے، آپ نے کہنا ہے یا اللہ یہ جو میرا بیٹا علی ہے، یا اللہ اس کو ہدایت دے اور میرا فرما بردار بنا، اس کو بری چیزوں سے بچا، اس کو میرے لیے نیک بنا،
اور اس کو ایک اچھا انسان بنا۔ اس کے بعد ناظرین جو پانی ہوگا آپ نے اس کو سنبھال کر رکھ لینا ہے، چاہے تو آپ اس کو کسی بوتل میں ڈال دو، کیونکہ یہ بچوں کو آپ نے پلانا ہے، رات کو بچوں کو پلانا ہے، آپ نے اس کو صرف 3 دن پلانا ہے۔ ناظرین اکثر گھروں میں جب کھانا کھاتے ہیں تو اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں تو ایک ہی برتن میں پانی ڈال لیتے ہیں، چاہے وہ جگ ہے، چاہے وہ بالٹی ہے، چاہے وہ کولر ہے، کسی بھی چیز میں مکس کر کے آپ پلا سکتے ہو۔ ناظرین کچھ بچے بڑے ہوتے ہیں اور کچھ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ بچے کو پتہ بھی نہ چلے تو میں کیسے پلاؤں؟ تو آپ اس پانی کو پورے کولر میں بھی مکس کر سکتے ہو، پورے جگ میں مکس کر سکتے ہو، پوری بالٹی میں مکس کر سکتے ہو، جس میں بھی آپ نے کھانے پہ بیٹھتے ہو تو پانی ڈالا ہوا ہو اسی میں بھی آپ مکس کر سکتے ہو۔ تھوڑا سا آپ نے مکس کر دینا ہے، یعنی کہ 3 دن میں آپ نے وہ پانی بچے کو پلا دینا ہے۔ یہ عمل اس طرح آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھو گے کہ آپ کے بچے فرما بردار ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین اس وظیفے کا طریقہ کار میں نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے، اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں، اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، صرف آپ کے 4 سے 5 منٹ لگیں گے لیکن آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ جو بچوں کی وجہ سے بنی ہوئی ہیں مشکلات ان بچوں نے کھڑی کی ہوئی ہیں، چاہے وہ بچہ چھوٹا ہے، ضدی ہے، ڈرتا ہے، رات کو روتا ہے، چاہے وہ بچہ بڑا ہے، نافرمان ہے، ماں کی بات نہیں مانتا، باپ کی بات نہیں مانتا، اس وظیفے کے بعد انشاءاللہ تعالی وہ بچہ ہر بات مانے گا۔ تو ناظرین ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔